تکفیری وہابی خود کو سلفی کہتے ہیں۔ تکفیری وہابیوں نے اسلامی خلافت کو زندہ کرنے یا کم از کم ابن تیمیہ کے فتووں کے مطابق قیام اسلامی حکومت کے نظریے کو اپنایا اور حکم جہاد کے ذریعے اسلامی دنیا میں تکفیر کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ تکفیر ہرگز اسلامی فکر نہیں ہے، یعنی نہ شیعی اور نہ ہی سنی فکر۔ ابن تیمیہ کون ہے اور اس نے کون سے نظریات کی بنیاد رکھی؟ اس نے قرآن کے ظاہر پر تاکید کی اور کہتا تھا قرآن میں تعویل اور مجاز نہیں ہے، یہ صرف یہی ہے جو دیکھتے ہو اور پڑھتے ہو۔ یقیناً یہ تکفیری فکر قرآن سے اخذ کی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے خوارج تھے جو کہ مسلمانوں کے درمیان انتہا پسند لوگ تھے۔ زیارت کی نیت سے کیے جانے والے سفر کو ابن تیمیہ حرام قرار دیتا تھا۔ ابن تیمیہ خود کو مطلق مجتہد تصور کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے فتوے کے ذریعے 4 امام کی پیروی کو کفر و ارتداد قرار دیا تھا۔ ابن تیمیہ کے پیروکار اس کی باتوں کو دلیل بنا کر تقلید کو حرام جانتے تھے اور اس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن اور زرقاوی اور ابو بکر بغدادی جیسے افراد پیدا ہوئے جو اس کے باوجود کہ اسلام سے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے لیکن بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے لیے کفر و ارتداد کے فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ ان تکفیریوں کی فکری جڑیں انتہا پسند وہابیوں، ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب کے نظریات میں ہوں۔ ابن تیمیہ نے قرآن و سنت، پیغمبر خدا کی طرف پلٹنے کے نعرے کے ساتھ ایسی تحریکوں کی مخالفت پر اپنی فکری بنیاد کو استوار کیا۔ اپنے مخالفین کو تصوف یا فلسفے کے پیروکار گردانتا تھا۔ ابن تیمیہ نے مغل بادشاہ قازا خان جو کہ مسلمان ہو چکا تھا کے ساتھ جنگ کو جائز قرار دیا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اہل سنت کے سیاسی نظریات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ ایسا فتویٰ ہے جو آج جہادی گروہوں کے لیے مسلم سرزمینوں میں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جنگ اور اپنے مخالفین کے قتل عام کے لیے دلیل بن چکا ہے۔ ابن تیمیہ نہ صرف شیعوں کا مخالف ہے بلکہ اپنے اہل سنت ہم مذہب افراد کا بھی مخالف ہے۔ بہت سے اہل سنت علماء نے اس کے نظریات کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس کے افکار اور فتووں کو قرآن و سنت کے مخالف قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ کے 400 سال بعد ایک حنبلی نے اس کے راستے کو آگے بڑھایا اور اس کے نظریات کو ایک جدید فرقے کے لیے بنیاد بنایا۔ وہ وہابیت کا بانی محمد ابن عبد الوہاب تھا۔ یہ تکفیری لوگ جب کسی انسان کا سر کاٹتے ہیں تو قتل ہونے والا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے اور جو سر کاٹ رہا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ سچ میں مذاق ہے اور مزاح کا خیز ہے کہ ایک شخص جس کا سر کاٹا جا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اسی وقت دوسرا شخص اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو قتل کر رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ باپ کی موت کے بعد محمد ابن عبد الوہاب نے آل سعود کے جد محمد ابن سعود کی مدد سے عرب کے علاقے نجد میں اپنے عقائد کی تشہیر کرنا شروع کی۔ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے وہابیت کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ علیہم جمیعہ، امام شافعی، محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے جلیل القدر ائمہ کہ جن پر ہمیں فخر ہے، انہوں نے اپنی کتب میں خون بہانے کو مباح قرار نہیں دیا۔ ہم اہل سنت ہونے کے حوالے سے انہی ائمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اسلامی امت کو چاہیے کہ اس مہلک خطرے کے مقابلے میں اپنی اجتماعی کوششوں کے ساتھ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہوئے امن و سکون کو پلٹائیں اور اپنی وحدت کو پھر سے حاصل کریں۔ کیا ایک اور 11 ستمبر کا انتظار کرنا چاہیے یا طالبان، القاعدہ یا عبد المالک ریگی کے پھر سے ظاہر ہونے کا انتظار کریں؟ یہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ دشمنوں نے ابو عمر البغدادی کا تعارف کروانے سے اور اس کے بعد ابو بکر البغدادی اور داعش کے ذریعے اسلام کی نابودی کی کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
موجودہ حالات میں دشمن نے اس الہی دین کو خدشدار کرنے کے لیے اسلام کو اسلام کے خلاف کام میں لانے کا حربہ استعمال کیا ہے. فلما رجل بيرفض الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية هو يرد كلام الله عز وجل. شرع الله وحكم حكم الكفر. غلب الطوائف يعني عندي هم كفر بالله جل في علاه. نساءهم وأموالهم يعتبروا السبايا غريبة إلا. تکفیریوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ گروہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ نظریہ دینے والے افراد اور قائدین ہیں جو تکفیر اور قتل عام کا حکم جاری کرتے ہیں. ان کا دوسرا حصہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جو آنکھیں کان بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں.